پاک افغان مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کی ایک اور کوشش۔ پاکستان اور افغان رجیم کے درمیان استنبول میں مذاکرات کا چوتھا دور۔ پاکستان کا طالبان وفد سے عملی اقدامات کے لیے تحریری ضمانت کا مطالبہ۔ طالبان کی کالعدم ٹی ٹی پی اور دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کی تحریری یقین دہانی کروانے سے گریز۔ پاکستان کا واضح موقف ہے، کسی بھی دہشت گرد تنظیموں کے حملے کا جواب اس کے ٹھکانے پر دیں گے۔ دہشت گردی ہوئی تو اس کا مناسب انداز میں جواب دیا جائے گا۔ پنجاب میں غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی شامت، نشاندہی کے لیے مساجد میں اعلانات کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان پر اجلاس۔ افغانیوں کو پراپرٹی کرائے پر دینے والوں پر ایف آئی آر کٹے گی۔ افغان سمیت کسی بھی غیر بے نامی اور مشکوک پراپرٹیز کے بارے میں رپورٹ طلب۔ خانوال میں غیر قانونی مقیم افغانیوں کو پراپرٹی کرائے پر دینے پر 5 مقدمات درج۔ افغان باشندوں کی نشاندہی کے لیے چہرے سے شناخت کی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ہدایت دی، ذمہ داروں کو پکڑا جائے، کوئی بے گناہ زد میں نہ آئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مصر، اردن اور سعودی عرب کا تاریخی دورہ۔ عرب ممالک کا دورہ کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال۔ مصر، اردن اور سعودی قیادت کا پاکستان کی مسلح افواج پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ فیلڈ مارشل کے اہم دوروں میں انسداد دہشت گردی، دفاعی تعاون اور انٹیلیجنس اشتراک پر بات چیت کی گئی۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے بڑی سیاسی گیم۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے عدم اعتماد کی تحریک پر دستخط کر دیے۔ دونوں جماعتوں کے درمیان پاور شیئرنگ فارمولے پر مذاکرات۔ سیاسی عدم استحکام کے خاتمے کے لیے دونوں جماعتوں کی قیادت کے درمیان اہم بات چیت۔ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ڈنکے کی چوٹ پر ووٹ دیں گے۔ آزاد کشمیر میں عدم اعتماد کی تحریک میں ہی نئے وزیر اعظم کا نام لکھنا لازم۔ آئین کے مطابق انوار الحق کے خلاف ووٹ پیپلز پارٹی کے نامزد وزیر اعظم کی حمایت میں شمار ہوگا۔ اگر وزیر اعظم انوار الحق مستعفی ہو گئے تو آئین کے مطابق وزارت عظمیٰ کے لیے نیا انتخاب ہوگا۔ وزارت عظمیٰ کے لیے نئے انتخاب میں 1 سے زائد امیدوار بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کا تحریک عدم اعتماد پر چیلنج، استعفے کی بجائے تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کا اعلان۔ کہا نمبر گیم پوری ہے تو عدم اعتماد لائیں، اکیلا آیا تھا اب میرے ساتھ دوست بھی ہیں، جب تک اختیار ہے کام کرتا رہوں گا، میری قدر میرے جانے کے بعد ہوگی۔ تحریک انصاف آزاد کشمیر کی باغی ارکان کو وارننگ۔ پیپلز پارٹی امیدواروں کو ووٹ دینے پر ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ تحریک انصاف آزاد کشمیر کی مرکزی قیادت کا 2 ٹوک فیصلہ۔ وزیر اعظم کے استعفے کی صورت میں پی ٹی آئی اپنا امیدوار دے گی۔ سردار عبدالقیوم نیازی کی لیگل ٹیم کو ریفرنس کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ عدالت نے بانی تحریک انصاف اور گشا بی بی کی گرفتاری سے روک دیا۔ سیشن کورٹ اسلام آباد میں 9 مئی اور دیگر 5 کیسز کی سماعت۔ سابق وزیر اعظم اور سابق خاتون اول کی ضمانت قبل از گرفتاری میں توسیع۔ عدالت کی اگلی سماعت میں بانی کو عدالت میں یا بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرنے کا حکم۔ اڈیالہ جیل حکام نے شوکاز نوٹس کا جواب نہیں دیا۔ ضمانت کی درخواستوں پر سماعت 25 نومبر تک ملتوی۔ پاکستان دشمنی میں مبتلا بھارتی میڈیا کا ایک اور پروپیگنڈا بے نقاب۔ بھارتی جریدے فرسٹ پوسٹ کا جھوٹا دعویٰ۔ کہا کہ پاکستانی عسکری قیادت کا سی آئی اے اور موساد کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے۔ معاہدے کے تحت 20,000 پاکستانی فوجی غزہ بھیجنے کا بھی جھوٹا دعویٰ کیا۔ وزارت اطلاعات نے بھارتی ہتھکنڈوں کا پردہ چاک کر دیا۔ کہا کہ پاکستان نے نہ کبھی اسرائیل کو تسلیم کیا اور نہ کسی فوجی تعیناتی پر بات ہوئی ہے۔ آئی ایس پی آر اور دفتر خارجہ نے بھی غزہ میں کسی فوجی مشن کی تردید کر دی۔ کہا کہ فرسٹ پوسٹ نے صحافتی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک نجی اخبار کے جملے سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیے۔ بھارتی رپورٹ میں شامل انٹیلیجنس لیکس اور دعوے من گھڑت اور گمراہ کن ہیں۔ جنرل سائر شمشاد مرزا کا بنگلہ دیش کا سرکاری دورہ۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کو جنرل وقار الزمان سے ملاقات۔ 2 طرفہ دفاعی تعاون کے فروغ پر اطمینان کا اظہار۔
افواج کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ شاہینوں کی ہوم گراؤنڈ پر کریش لینڈنگ، جنوبی افریقہ نے پہلے ٹی20 میں 55 رن سے شکست دے دی۔ قومی ٹیم بولنگ اور بیٹنگ دونوں میں بری طرح سے فلاپ۔ مہمان ٹیم کے 194 رنز کے جواب میں 139 رنز پر ڈھیر۔ بابر اعظم بغیر کوئی رنز بنائے پویلین لوٹ گئے، جبکہ صاحبزادہ فرحان 24، سائمہ ایوب 37 رنز بنا کر آؤٹ۔ کپتان سلمان علی آغا صرف 2 رنز بنا پائے۔ عثمان خان 12، حسن نواز 3 رنز بنا کر چلتے بنے۔ جنوبی افریقہ کی پر اعتماد بیٹنگ، ہینڈرکس کی 50، ٹونی 33 اور ڈی کاکس نے 23 رنز بنائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ جاب پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ ملازمتوں کے لیے بار بار ٹیسٹ اور دستاویزات جمع کروانا ختم کر دیا۔ تمام ٹیسٹ SIBA لے گا، وہ تمام ملازمتوں کے لیے کافی ہوگا۔ پورٹل پر ٹیسٹ اور انٹرویو پاس کرنے والے امیدواروں کا ڈیٹا میرٹ پر تیار ہوگا۔ جعل سازی سے بچنے اور میرٹ پر نوکری کے لیے سسٹم ڈیجیٹائز کیا ہے۔ سونے کی قیمت کو ریورس گیئر لگ گیا، فی تولہ قیمت میں 14,000 روپے کی بڑی کمی۔ 24 کیرات سونا 4,16,362 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 12,003 روپے سستا $3,56,963 کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں سونا فی اونس $140 کم ہوا، قیمت $3,940 ہو گئی۔ سندھ حکومت کا حیدرآباد سکھر لاڑکانہ میں اسکوٹی ٹریننگ پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔ سینئر وزیر شجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اہم اجلاس۔ کہا حکومت سندھ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ ٹریننگ مکمل کرنے والی خواتین کو مفت ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے جائیں گے۔ دسمبر میں EV ٹیکسی سروس کا آغاز بھی کیا جائے گا۔ اسموک کم کرنے کی ترکیبیں الٹی پڑ گئیں۔ پنجاب میں اینٹی اسموک کینن آلودگی میں اضافہ کرنے لگی۔ اسموک کینن پانی کا چھڑکاؤ کر کے آلودہ زراعت زمین پر لاتی ہے۔ اسموک کینن کے 30 منٹ بعد خطرناک زراعت 13% تک بڑھ جاتے ہیں۔ ایک اسموک گن کی قیمت 6 کروڑ روپے ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے خبروں کو غلط اور گمراہ کن قرار دیا۔ کہا رپورٹ پرانی اور پرانی ٹیکنالوجی پر مبنی ہے۔ ٹریفک قوانین توڑنے والوں کی اب خیر نہیں۔ کراچی میں ای چالان سسٹم کا نفاذ، 6 گھنٹے میں شہریوں پر 1.25 کروڑ روپے سے زائد جرمانہ۔ مجموعی طور پر 2,662 چالان جاری کیے گئے۔ سب سے زیادہ چالان سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر کیے گئے ہیں، جن کی تعداد 1,535 رہی۔ ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانے پر 507، ریڈ لائٹ کراس کرنے پر 166، اوور سپیڈنگ پر 419 چالان کیے گئے ہیں۔ امریکہ کا صدر ہوں، ٹرمپ ہے میرا نام۔ جاپان میں جا کر ٹرمپ نے پھر کمال کر دیا۔ جاپانی وزیر اعظم نے ایک جگہ رکنے کا اشارہ کیا، ٹرمپ پروٹوکول نظر انداز کر کے آگے چل دیے۔ سمندری طوفان میلیسیا جمیکا کی جانب بڑھنے لگا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی ہیریکن سینٹر نے جمیکا کی جانب بڑھنے والے طوفان کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے بجلی اور کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کی تباہی کے ساتھ ساتھ سیلابی صورتحال کا شدید خطرہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق میلیسیا کیٹیگری 4 کے طوفان میں تبدیل ہو چکا، جبکہ اس کی شدت میں اضافے کے بعد اس کی کیٹیگری 5 تک پہنچ جانے کا خدشہ بھی موجود ہے۔ وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کا سینٹرل کانٹریکٹ پر دستخط کرنے سے انکار۔ محمد رضوان کے علاوہ تمام کھلاڑیوں نے سینٹرل کانٹریکٹ پر دستخط کر دیے۔ ذرائع کے مطابق سابق کپتان محمد رضوان نے بورڈ کے سامنے شرائط رکھ دی۔ پوچھا کہ T20 اسکواڈ سے کیوں ہٹایا، وجہ بتائی جائے۔ محمد رضوان کو نئے سینٹرل کانٹریکٹ کی B کیٹیگری میں رکھا گیا تھا۔ PCB کی جانب سے 30 کھلاڑیوں کو سینٹرل کانٹریکٹ دیا گیا تھا۔